السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اہل بیت کا ذکر، ان کی قربانیاں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، قربانیاں صرف محرم کے ساتھ جوڑنا یہ اہل بیت پر بھی زیادتی ہے، اور امام علی مقام امام حسین پر بھی زیادتی ہے۔ یہ ہر پل یاد کرنے کی داستان ہے، ہر لمحے نہ بھولنے والا قصہ ہے، لیکن دکھ درد سے کہتا ہوں کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، کہ ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا، روایات بنا دیا۔ محرم آتا ہے، 10 دن کے لیے سب اشکبار ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے سوگ منانے کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ 10 دن کے بعد یوں ہوتا ہے جیسے کوئی حسین تھا ہی نہیں، کوئی مظلومین کا قافلہ تھا ہی نہیں۔ ظالم ظالم ہے، جھوٹا جھوٹا ہے، زانی زانی ہے، شرابی شرابی ہے، چور چور ہے، ڈاکو ڈاکو ہے، رشوت دینے والا اسی ڈگر پہ چل رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی کہ صرف رونے سے مل جاتی تو اہل بیت کو ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ ایسے ہی ربیع الاول آتا ہے تو 12 دن کے لیے جشن منانے کے پوری دنیا میں پھروں، ہر جگہ میلاد کو منایا جاتا ہے، اپنے اپنے انداز ہیں سارے ملکوں کے، ہر جگہ۔ لیکن کیا میرا نبی صرف 12 دن یاد کرنے کے لیے ہیں؟ کیا آپ کی سیرت، آپ کی ذات، آپ کی ہستی؟ اہل بیت تو میرے نبی کے طفیل ہیں، میرے نبی نہ ہوتے تو اہل بیت بھی نہ ہوتے، نہ حسین ہوتے، نہ حسن ہوتے، نہ علی ہوتے۔ یہ جو کچھ ہے یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں۔ اور اتنی بڑی ہستی جن پر اللہ خود درود پڑھتا ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صرف 12 دن کے لیے جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، نعت خوانی بھی ہے، اور اس کے بعد ایسے بھلا دیا جاتا ہے جیسے ہمارا نہ کوئی راہبر ہے، نہ ہمارا کوئی رسول ہے، نہ ہمارا کوئی ہادی ہے، نہ ہمیں کوئی بتا کر گیا ہے۔ آپ بازار میں جا کے دیکھیں کہ بازار میرے نبی کی بتائے ہوئے ترتیب پر ہیں یا جھوٹ پر ہیں، بددیانتی پر ہیں، کھوٹ پر ہیں۔ ہمارے دفتر اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی سیرت پر ہیں یا ظلم و ستم پر ہیں، درندگی پر ہیں، بربریت پر ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی کیا میرے نبی کی سیرت کا نمونہ ہے یا ظلم و ستم کی عجب درد بھری داستان ہے؟ پاکستان میں جو روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، یہ ہندو تو نہیں مار رہے، سکھ تو آ کے نہیں مار رہے، عیسائی یہودی تو نہیں مار رہے، اپنے ہی اپنوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ اس قدر ظلم، اس قدر بے حسی۔ میرے نبی نے آخری جملہ فرمایا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ آخری حج، آخری تقریر، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے کاٹتے کفر تک نہ چلے جانا۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے میرے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کراچی سے پشاور تک کیا ہو رہا ہے؟ رونے کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کون سنے گا؟ اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ سننے کے بعد کوئی کان بھی دھرے گا، کوئی زندگی بدلنے کا ارادہ بھی کرے گا؟ ایک دکھ بھری فریاد ضرور ہے
ایک درد بھرا نوحہ ہے، جہاں تک پہنچ جائے جو سن لے، آگے دلوں تک پہنچانے والا تو میرا اللہ ہی ہے۔ سب کچھ ہی لٹا دیا، سب کچھ ہی بھولا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی نبی نے جاتے ہوئے یہ بات نہیں فرمائی۔ میں وہ راستہ دے کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے۔ اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ ہلاکت آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کو پل پل یاد کرنے کی توفیق دے، ان کے اہل اولاد کو، ان کی سیرت، ان کی قربانیوں کو، ان کے صحابہ کو، ان کی سیرت، ان کی قربانیوں کو اللہ ہمیں پل پل یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 10 محرم قریب ہے، میرا ارادہ تو تھا کہ میں یہ سارا واقعہ، اس کا پس منظر، پھر یہ سارا واقعہ تفصیل سے بتاتا، لیکن میں جب سے حج سے واپس آیا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا، تو میں تفصیل انشاءاللہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں، علماء سے سن لیں، ہر طرف اس وقت اسی قصے کو سنایا جا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا میں ضرور عرض کروں گا کہ جمعہ کی رات، جمعرات کو جنگ چھیڑنے کا ارادہ کر لیا تھا کوفے والوں نے، جمعرات کو 9 تاریخ کو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں ایک رات سوچنے کی مہلت دو۔ تو وہ سارے کوفے والے بڑے خوش ہو گئے کہ شاید یہ ہماری بات ماننے لگے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشی سے مہلت دے دی۔ تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات قریب ہے، تو ہم سب خوب اللہ سے مانگ لیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، آنسو بہا لیں، اور باقی جو مجھے چھوڑ کے جو جانا چاہتے ہیں میں ان کو اجازت بھی دیتا ہوں، چونکہ انہیں صرف میں مطلوب ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ کر آپ میں جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اسے پوری طرح اجازت ہے۔ کسی نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ تو آپ کے ساتھیوں میں تھے ایک سعید بن عبداللہ، کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین مجھے پتہ ہے ہم آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن کاش جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہیں، اور تیری جان بچانے کے لیے میں ان پہ قربان کر دیتا تو میرے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات تھی۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں صرف ایک چیز اب رکاوٹ ہے کہ یہ کوفے والے آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم وہ گئے جنت میں۔ یہ جذبہ اس وقت پورے لشکر کا تھا۔ اگلے دن جمعہ 10 محرم، اللہ نے یہ دن آپ کے لیے طے کیا ہوا تھا، جو چھری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی، پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی، اسے حضرت حسین پر چلنا تھا اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں، ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئیں، اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے، ام سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز۔ بس ام سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی، مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا، وہ مٹی دکھائی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق تشریف لے گئے اور کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا تو فرمایا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو ساتھی نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ کہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کا خون گرایا جائے گا اور اس کے ساتھ امت کے بہترین انسان ہوں گے جو اس کے ساتھ شہید کیے جائیں گے اور ان کا خون اس مٹی میں گرایا جائے گا۔ تو آپ نے حجت پوری کرنے کے لیے دوبارہ ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے، اور میں اس کائنات میں اس وقت مجھ سے افضل کوئی انسان نہیں کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ اگر تمہاری تلواریں مجھ پر چل گئیں تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے لعنت لکھ دی جائے گی، ہلاکت لکھ دی جائے گی، میرے قتل سے باز رہو۔ ان کے بدبختی چھائی ہوئی تھی، دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھی، لیکن ایک شاہ سوار کا نصیب جاگا، حر بن یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ کے آ کے اس خوشبخت قافلے میں شریک ہو گئے۔ اس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو، اس سے پہلے تھوڑی اونگ آئی، جب خیموں میں ہی تھے تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو زینب بہن نے پوچھا کہ بھائی یہ ہنسنے کا کون سا مقام ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی خواب میں ملے تھے، فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو خوشی کا مقام ہے۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، سیدھے ہاتھ میں آپ نے زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑایا اور الٹے ہاتھ پہ حبیب بن مظاہر، درمیان میں اپنے بھائی عباس کو، جو عباس مشہور ہیں جھنڈا بردار، وہ آپ کے بھائی ہیں علی کی دوسری بیگمات میں سے، اور خود آپ سینٹر میں تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر تاریخ نے، زمین نے، آسمان نے، سورج نے، ہواؤں نے، فضاؤں نے، پتھروں نے، پہاڑوں نے، کربلا کی مٹی نے، ریت کے ذروں نے، اس کائنات نے وہ منظر دیکھا شاید نہ پہلے کبھی دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور انسانیت ان 72 نفوس پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے، اور ان سامنے والوں پر جتنی لعنت برسائے اتنی کم ہے۔ عشق و محبت کے دعوے دنیا کرتی چلی آئی، کسی نے اس دعوے کو پال کے دکھایا، اور کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھ لے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اتری تھی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں ایمان والے جنہوں نے میرے ساتھ کیے وعدے سچ کر دکھائے اور اپنے اللہ پر قربان ہو کے چلے گئے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی، پہاڑوں سے ٹکرا گئے، آندھیوں کے سامنے ڈٹ گئے، طوفانوں کے منہ پھیر دیے، لیکن نہ بکے نہ جھکے نہ دبے، گردنیں کٹا دیں، سر دار چڑھ گئے، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب ابھی تو تمہیں دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں گردنیں کٹا دیں، نیزوں پہ چڑھ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، جس دن تمہیں دیکھیں گے اس دن تیرے عاشقوں کا کیا حال ہوگا۔
تو پہلے فردن جنگ شروع ہوئی تو جو بھی کوفے والا آتا وہ قتل ہو جاتا، جو بھی آتا وہ قتل ہو جاتا. تو اس پر شمر نے کہا کہ اس طرح تو یہ ہم سب کو کھا جائیں گے، ان پر اکٹھے حملہ کرو. پھر حملہ ہوا، کہاں 72 کہاں 3000. تو تھوڑی دیر میں سارے انہوں نے پہلے گھوڑ سواروں کو نشانہ بنایا اور تیر مار 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 کے سب کے گھوڑوں کو ختم کر دیا. تو سارے پیدل ہو کے اور لڑتے 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 لاشیں گر رہے تھے. ان کے 10 آدمی مرتے تو کوئی پتہ نہ چلتا، یہاں ایک شہید ہوتا تو خلا پیدا ہو جاتا تھا. ان میں سے ایک ایک کئیوں کے سر اڑا کے پھر گر رہا تھا، پھر مر رہا تھا. تو زہیر جو آپ کے رائٹ سائڈ تھے، نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر سے فرمایا کہ ان سے کہو، شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ تھوڑی دیر رکو، نماز پڑھنی ہے. تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں بند کریں گے. تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی کہ وہ تیار نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر ٹھیک، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. میں ہر جگہ جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں یہ کہتا ہوں، اگر اس وقت یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی آخرت پہ کوئی حرف نہیں آنا تھا. ان کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں. لیکن اگر یہ نماز چھوڑتے تو امت کو پیغام ادھورا جاتا کہ ایسی مشکل میں شاید نماز معاف ہو جاتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے. لیکن یہ پیغام سنایا کہ اس حال میں بھی اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، یہ بات بتانا تھا کہ یہ وہ فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں. میں بڑے درد سے کہتا ہوں، میرے پاکستان کے 18-19 کروڑ عوام میں صرف 10% نمازی رہ گئے ہیں، 90% نماز نہیں پڑھتے. جن کو جنت کی سرداری ملی اور اتنی بڑی شہادت ملی، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. ہم کس دعوے پہ نماز چھوڑتے ہیں؟ کس دعوے پر ہم اس سے غفلت کرتے ہیں؟ بھائی بہنوں، میری آواز سن رہے ہو تو اللہ کے واسطے سجدوں میں سر رکھنا سیکھ لو. اس کے بغیر کوئی راستہ کوئی نہیں. ذرا سے بھی گنجائش ہوتی تو یہ قافلہ آج نماز نہ پڑھتا، جان دے کے آگے جنت میں جاتا. لیکن آدھے الگ ہو گئے، انہوں نے نماز شروع کی، آدھے جنگ کرتے رہے. اور میرے خیال میں اس 1500 سال میں، 1535 سال میں ایسی نماز شاید ہی پڑھی گئی ہو، اور ایسا درد بھرا منظر شاید ہی کبھی سامنے آیا ہو. آپ اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے، جب ابلتے خون کے فواروں کے ساتھ جب اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی. جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیا بوسے لیے ہوں گے، اور تحت الثری تک زمین کیسے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا، اور میرے اللہ کے عرش کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب تو ویسے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں واقعہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے جب کبھی بھی واقعہ بیان کیا میں پورا نہیں کر سکا، مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑا. دل اس طرح پھٹتا ہے کہ میں اس کو پورا بیان کر ہی نہیں سکتا. نماز کے بعد زہیر شہید ہو گئے. گر رہے تھے تو انہوں نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ مار کے فرمایا اقبل
ہدیت ہادیا مہدیا الیوم تلقى جدک النبی حسنا والمرتضی علیا۔ آگے بڑھ حسین، تیرے نانا تیرے استقبال میں ہے، تیرے بھائی حسن، تیرے والد مرتضی علی تیرے انتظار میں، پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں جنت کے حوریں، آگے بڑھ جنت تیری منتظر ہے۔ یہ کہتے ہوئے جان دے دی۔ اس طرح ساتھی کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے۔ پھر اہل بیت کی باری آ گئی۔ پہلے تو جان نثار قربان ہو رہے تھے، آپ کے بھائیوں میں عباس، محمد، عثمان، ابو بکر، جعفر، حسین، 5 آپ کے علاوہ 6 حضرت علی کے اولاد، 1 حضرت فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے پھول جنہیں مسل دیا گیا، اور 5 بھائی ساتھ اور باری 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 شہید ہوتے گئے۔ آپ کے بچوں میں علی الاکبر، علی الاصغر شہید ہو گئے۔ علی الاکبر، علی الاصغر تو زین العابدین ہیں، علی الاصغر، علی الاکبر عبداللہ، ابو بکر۔ پھر آپ کے بھتیجوں میں قاسم، عبداللہ، ابو بکر۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے اون اور محمد، مسلم بن عقیل کی اولاد میں سے جعفر، عبد الرحمن، عبداللہ۔ پھر عبداللہ بن مسلم بن عقیل، کوئی 15-16 کے قریب ہیں، محمد بن ابی سعید بن عقیل۔ یہ سب آل رسول ہیں جو باری 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 ذبح ہوئے۔ ان میں قاسم سب سے حسین تھے۔ اس سارے قافلے میں جو اہل البیت کا جو قافلہ ذبح ہوا، اس میں قاسم سب سے حسین تھے۔ جب وہ گھیرے میں آئے اور ان پر تلواریں پڑیں تو انہیں پکارا، یا عمّا، آئے چچا۔ تو حسین اس وقت خود بے بس ہو چکے تھے، لیکن زخمی شیر کی طرح اٹھے اور چیرتے ہوئے مجمع کو پہنچے تو قاسم اپنے باپ نانا سے مل چکے تھے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا، بیٹا آج تیرا چاچا بڑا بے بس ہے۔ ہائے ہائے، وہ کیا دن ہوگا جب ہمارے نانا ہمارے وکیل بن کر آئیں گے۔ پھر ان کو اٹھایا، جا کر اہل بیت کے شہداء کے ساتھ ڈال دیا۔ آزمائش کی گھڑیاں بھی کچھ باقی تھیں۔ چھوٹے سے بچے تھے عبداللہ 2 سال کے، حسین کے آخری۔ علی الاکبر شہید ہو گئے تھے، ابو بکر اور عبداللہ یہ تو خود تنہا رہ گئے تھے، تو ان کو بلوایا، تقدیر شاید ابھی اور اوپر لے جانا چاہتی تھی۔ ان کو خیال تھا کہ اس معصوم بچے کو کوئی کیا کہے گا، تو ان کو بلا کر جیسے آخری الوداعی سلام، محبت، تو ان کو پیار کر کے اپنے گود میں بٹھایا ہی تھا کہ کوفے کے لشکر میں ایک سپاہی ابن الموقت اس کا نام تھا، اس نے جوڑ کے تیر جو مارا تو خطا ہونے کی بجائے وہ عبداللہ کی کیلے میں آ کے ایسے سیدھا پار ہو گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور گردن ایسے ڈھلک گئی۔ اس وقت اپنے عبداللہ کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، ایسے کر کے لے لیا، ایسے دونوں لپ بھر گئے، تو اس کو یوں آسمان کی طرف کیا ایسے۔ اللہ اکبر، اللہ اگر تو راضی ہے تو
کوئی گلا نہیں، ان سے بدلے لے لینا، اور ان کو بھی وہیں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد اٹھے اور کوفے والوں نے گھیرے میں لے لیا، اور شمر کہہ رہا تھا قتل کرو قتل کرو، اکیلے رہ گئے تھے، سب قافلے والے آگے جا چکے تھے۔ تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کے کندھے پہ تلوار کا وار کیا، تو تلوار گر گئی ہاتھوں سے۔ سنان بن انس نے سیدھا سینے پہ وار کیا نیزے کا، جسے پیچھے گر۔ تو پھر اس نے یزید بن خولہ سے کہا کہ سر کاٹو، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو وہ خبیث خود آگے بڑھا، سنان بن انس، اور اس نے آپ کا سر کاٹا اور نیزے پہ چڑھا دیا۔ تو عجب واقعہ ہے کہ نبی کے نواسے کو یوں ذبح کر دیا گیا۔ پھر خواتین کو پکڑا گیا، بچوں کو پکڑا گیا۔ تو حضرت زینب کا جب گزر ہوا تو لاشیں سر کٹے ہوئے نیزوں پر، چھوٹے بچے عبداللہ کا سر بھی نیزے پر تھا۔ تو انہوں نے وہاں چند بول بولے، واہ محمد واہ محمد، زمین کانپ اٹھی، فضا رو پڑی، واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد ہائے محمد، صلی علیک الالہ و ملک السماء، اللہ کا آپ پہ درود و سلام ہو، آسمان کے فرشتوں کا آپ پہ درود و سلام ہو۔ هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، واہ محمد واہ محمد، بناتک صبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الصبا۔ یہ آپ کا حسین ہے، آج بڑا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے خون کے تانے بانے کا ہی جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے، آج اس کی بارات ہے، آج آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی نسل ذبح ہے۔ کسی نے کفن نہیں دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر مٹی ڈال کے ان پر کفن ڈال دیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جو ان کی تلواروں سے حسین کا خون ٹپک رہا تھا، کوئی ایک آنکھ نہیں تھی جو نہ روئی ہو اس وقت، ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جو نہ روئی ہو۔ پھر یہ سارا قافلہ پیش کیا گیا، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اس سے ماری ایسے ہونٹوں پہ، ایسے کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا حسن ہو۔ بس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ابن زیاد جب گھر داخل ہوا، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، تو اس کی ماں کہنے لگی لعنت ہے تجھ پر زیاد کے بیٹے، تو نے نبی کی اولاد کو قتل کیا، جا دور ہو جا میری نظروں سے، کبھی تو جنت کی ہوا بھی نہ لے کر۔ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے سے اس نے آنکھیں پھیر لی۔
پھر یہ سر یزید کے دربار میں بھی پیش کیا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، کو بکواس کی۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ ایسا نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ واقعہ تو آپ پڑھ لیں گے، مجھ سے تو سنایا نہیں جا رہا۔ ہاں میں تھوڑا سا ایک اضافہ بتاؤں گا۔ حضرت حسین کیسے تھے؟ کیونکہ یہ عام کتابوں میں یہ نہیں ملتا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علی مقام کا حلیہ کیسا تھا۔ قد و قامت، کان ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر، درمیانہ قد تھا، نہ لمبا نہ چھوٹا، واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا، کث اللحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی، واسع الصدر، سینہ چوڑا تھا، عظیم المنکبین، کندھے بڑے مضبوط اور بڑے تھے، ضخم العظام، ہڈیاں چوڑی تھیں، رحب الراحہ، ہتھیلی، ضخم الکفین والقدمین، اور ہتھیلیاں بڑی مضبوط اور پاؤں بڑے مضبوط تھے، اور رنگ بڑا خوبصورت تھا، سرخ اور سفید رنگ تھا، ابیض مشرب بحمرہ، سفید رنگ اور اس میں سرخی شامل تھی، متماسک البدن، مضبوط جسم تھا، رجل الشعر، اب اللہ کے نبی کی طرح بال آپ کے گھنگریالے تھے، حسن الصوت، آواز بڑی سریلی تھی، فی صوتہ حنۃ وغنۃ، آواز میں ایک نغمہ تھا، جب آپ بولتے بھی تھے تو لگتا تھا جس سے کوئی بہت سریلا آدمی کسی سر میں بول رہا ہو۔ اللہ نے آپ کو آواز بہت خوبصورت عطا فرمائی تھی، اور اب داڑھی کو خضاب لگاتے تھے، مہندی اور اس میں وسمہ ڈالتے تھے جو اس کو تھوڑا کالا کر دیتا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے امت کے رہبر امام حسین علی مقام کا حلیہ مبارک تھا۔ دونوں بھائی، حسن اللہ کے نبی کے مشابہ تھے چہرے سے کمر تک، اور حسین چہرے سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسن نیچے کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور حسین کمر سے پاؤں تک حسن کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حسین کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، لیکن دونوں اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ ایک کو زہر میں ہائے ہائے فرمایا، جب آخری دفعہ زہر دیا گیا کہ میرے بھائی حسین مجھے بہت دفعہ زہر دیا گیا ہے، اس دفعہ جو زہر دیا ہے اس سے میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے، اور اس میں تڑپ تڑپ کے چلے گئے، ایک کا سر نیزے پہ چڑھا دیا، وہاں چلے گئے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میری تمنا تو تھی کہ میں اس کو آپ کو تفصیل سے سناتا، لیکن میں نے کبھی کبھی تیاری کر کے بھی سنانا چاہا تو میں نہیں سنا سکا ہوں، بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا۔ اب تو ویسے ہی میری طبیعت خراب ہے، کتابوں میں پڑھ لیں، اسے یاد رکھنے کے لیے پڑھیں، اور اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ لکھایا تھا، اس وصیت نامے کے ابتدائی چند بول پڑھ کے سناتا ہوں، اور ایک جملے کی وجہ سے مجھے یاد آیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے۔ اپنے بچوں کا نام یہ وصیت تھی، احی قلبک بالموعظہ، دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، ونورہ بالحکمہ،
اسے نورانی بنانا نبی کے کلام سے، وقوِّہ بالزہد، اسے مضبوط بنانا دنیا کی بے رغبتی سے، وظللہ بالموت، اسے قابو میں رکھنا موت کی یاد سے، وقررہ بالفنا، مٹ جانے کا اس سے اقرار لینا، فحذرہ وصولۃ الدہر وتقلب الایام وتقلب اللیالی والایام، اور اسے زمانے کی بے وفائیاں بتانا، ڈرانا، اور بدلتے چہرے، بدلتے بول، بدلتے رنگ، زمانے کے بدلتے گرگٹ کی طرح رنگ، انہیں بتانا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ وفاؤں کا جہان نہیں ہے۔ وَآرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے قصے سنانا، وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ، ان کی اجڑی بستیوں میں، شکستہ کھنڈر حویلیوں میں جانا کہ ویران محلات سے پوچھنا، صرف فی دیارہم، وانظر این حلوا، پھر ان میں غور کرنا کہ یہاں ہٹو بچو کے شور تھے، کہاں چلے گئے؟ فإنک تری قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، تم دیکھو گے بچو کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کر وحشت کے گھر میں، تنہائی کے گھر میں، کیڑوں کے گھر میں جا کے سو گئے۔ فإنک صرت کأحدہم، ایک دن تم بھی اسی قبر میں جاؤ گے۔ لہٰذا یہ جملہ فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، میرے بچے، میرے بیٹے، دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو جائے، دنیا نہ بچانا، آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ دنیا اور آخرت میں کسی ایک کو بیچنا پڑے تو آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا، دنیا کے بدلے میں آخرت خرید لینا۔ ایسا نہ کرنا کہ آخرت بیچ کے دنیا خرید لو تو گھاٹے کا سودا ہے۔ وصیت آگے بھی چلتی ہے، ابتدا بڑی خوبصورت ہے اس کے جملے، اور نبیوں کے بعد سب سے فصیح انسان ہے حضرت علی، تو ان کے یہ چند جملے میں نے آپ کو عرض کیے ہیں۔ اس میں یہ ایک جملہ ہے کہ آخرت بچاتے ہوئے دنیا بیچنی پڑے بیچ دینا۔ یہی کچھ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے اپنی دنیا کو بیچ دیا، جان کے سودے کر دی، اولاد کے سودے کر دی۔ بچوں کے لاشیں گرتے دیکھنا آسان کام ہے، بچہ بیمار ہو تو نہیں دیکھا جاتا، چی جائے کہ اللہ میرے جیسا حقیر انسان ان پاکیزہ ہستیوں کو کہاں سے بیان کر سکتا ہے؟ ایک سبق ہے کہ آؤ ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہم بھی عجب لوگ ہیں، اور پورا پاکستان یزید کو، شمر کو برا بھلا کہنے پر لگا ہوا ہے، لیکن کام سارے یزید والے، شمر والے، ابن زیاد والے، ایک کام بھی حسینی قافلے کا نہیں ہے۔ کام سارے ان کے آنسو اہل بیت کے لیے، اور شرکت شمر کے قافلے میں، زندگی اللہ کے نبی کی دشمنوں والی، اور جلد سے ان کی یاد کے۔ تو یہ بھائیو ایک قدم اور بڑھائیں، ایک قدم اور بڑھائیں۔ یہ کرنا بھی کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھ کے کوئی محفل کر رہا ہے تو ان کو اجر مل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ کوئی اہل بیت کے غم میں بیٹھ کے کوئی آنسو بہا رہا ہے، انہیں اجر مل رہا ہے۔ لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے؟ اس سے تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں۔ یہ پیغام ہے کہ ظلم کے ساتھی نہ بنو۔ اگر حضرت امام علی مقام یزید کی بیعت کر بھی لیتے تو ان کی آخرت کو کیا نقصان تھا؟ کوئی نقصان نہیں تھا، جب پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا جنت کے سردار ہیں۔ نقصان ہونا تھا پیغام پہنچانے میں، کہ پھر یہ پیغام جاتا کہ سودا کیا جا سکتا ہے، ایمان کے سودے ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایمان بکنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی۔ تو آؤ بھائی بہنوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، انقلاب لائیں۔ وہ نہیں جو سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں، انقلاب لائیں دلوں کو بدلنے والا،
انقلاب کہتی دل کے بدل جانے کو ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے چھوڑ دیں، ظلم و ستم کے راستے چھوڑ دیں، زیادتی کے راستے چھوڑ دیں۔ میرا دیس ظلم سے بھرا پڑا ہے، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو۔ میں حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو یا طاقتور کو کیا برا بھلا کہوں؟ میرے دیس میں جس کا داؤ لگتا ہے وہ ظلم کی آخری حد تک چلا جاتا ہے۔ مظلوم بھی جب طاقت میں آتا ہے تو ظالم 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 ترین بنتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اہل بیت کی قربانیوں کے یاد میں ایک سبق سیکھیں کہ ہم ظالم نہ بنیں، ظالم کے ساتھی نہ بنیں، ظلم کے راستے پر نہ چلیں، مظلوم بن جاؤ، حسینی قافلے کے شریک بن جاؤ۔ ظالم بنو گے تو پھر شمر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا، ادھر ہی سفر ہوگا، اس طرف سفر نہیں ہو سکتا۔ مظلوم بن جاؤ، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ظلم و ستم، قتل و غارت، چوری ڈاکے، اغوا، رشوت، اس پیسے کو لے کر کہاں جانا ہے؟ ان گوٹھیوں بلڈنگوں کو لے کر کہاں جانا ہے؟ کیا آج جو اوروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے پیچھے موت نہیں کھڑی ہوئی؟ جو اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، کیا قبر کے کیڑے ان کی لاشوں کو نہیں کھائیں گے؟ کیا ان کا کفن ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے؟ کیا موت ان کو بھلا دے گی؟ تو آؤ بھائی، ہم اپنے سال کی ابتدا کریں اس مبارک سبق کے ساتھ کہ ہم ظالم نہیں بنیں گے۔ میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، فرائض ادا کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، نہ مذہب کے نام پہ قتل و غارت کے بازار گرم کرو۔ اللہ کی قسم اس کا فائدہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری بات پہ یقین نہیں تو اسپین کا ایک چکر لگا لو۔ میں جا کے میں وہاں آنسوؤں سے نہیں رویا، میں جو کہتے ہیں نا خون جگر اور دل کا رونا، یعنی میرے دل اور جگر سے آنسو نکلے وہاں۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں زوال آ گیا، اس وجہ سے کہ جس وجہ سے وہ تباہ ہوئے تھے وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کسی کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ سب علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے عقائد جو میں ہیں مضبوط رہو، نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ، محبت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو۔ سب کو گلے لگانا سیکھو، اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھو۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، تعصب سے پاک ہو کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنے عقائد پر مضبوط رہو جو تمہارے ہیں، کسی کو اس طرح نیچے نظروں سے نہ گراؤ کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کس طرح آگ بھڑک رہی ہے۔ سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو واجب القتل کہتے پھر رہے ہیں۔ رحم کرو، اللہ کے واسطے رحم کرو۔ بہت تاریکی کا دور ہے۔ بغداد زیر و زبر ہو گیا تھا جب وہاں حنبلی شافعی لڑائیاں تھیں، مالکی حنفی لڑائیاں تھیں، شیعہ سنی لڑائیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکو کو بیچ کے شیعہ بھی مٹا دیے، سنی بھی مٹا دیے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی سب مٹا دیے۔ 15 لاکھ آدمی تیغ کروا دی۔ اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو برداشت کرو، سیاست کے نام پہ ظلم نہ کرو، مذہب کے نام پہ ظلم نہ کرو، قومیت کے نام پہ، تجارت کے نام پر کسی بھی شکل میں ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ۔ سینے سے لگانا سیکھو، دھکا دینا نہ سیکھو، پیار کرنا سیکھو، نفرت کرنا نہ سیکھو، قریب کرنا سیکھو، دور کرنا نہ سیکھو۔ تبلیغ کا کام ایک تحفہ ہے، اس میں ٹائم لگاؤ۔ تبلیغ نے سینے سے لگا کے لوگوں کو کہاں سے کہاں کے راستے دکھائے کہ آج سٹیج پہ ناچنے والے راتوں کو مسلوں پر رونے والے بن گئے، جسم کو بیچنے والیاں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والیاں بن گئیں، ناچنے والیوں کے بچے حافظ قرآن بن گئے،
ناچنے والے گانے والے ان کی اولادیں عالم بن گئیں، صرف سینے سے لگانے کا کام کیا۔ 6 بر اعظم میں اللہ نے تبلیغ کے کام کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ مجھے جانے کا موقع دیا۔ میں آپ سب بھائی بہنوں کی منت کرتا ہوں، آئیں ہم مسلمان بن کے رہیں، امت بن کر رہیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ امت پنے کی بات تبلیغ کے سٹیج سے ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے جس نے دلوں کو خرید لیا ہے، اور 6 بر اعظم کے کالے گوروں کو اپنا پیغام سنا کر اپنے سینے سے لگایا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا نظام چل گیا ہے۔ میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہو جو آپ میں سے کسی کے بھی دل کو بری لگی ہو تو مجھے انسان سمجھ کے، بشر سمجھ کے، خطاوار سمجھ کے اللہ کے واسطے معاف کر دیا جائے۔ میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ نیا سال مبارک کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اہل بیت کا ذکر، ان کی قربانیاں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، قربانیاں صرف محرم کے ساتھ جوڑنا یہ اہل بیت پر بھی زیادتی ہے، اور امام علی مقام امام حسین پر بھی زیادتی ہے۔ یہ ہر پل یاد کرنے کی داستان ہے، ہر لمحے نہ بھولنے والا قصہ ہے، لیکن دکھ درد سے کہتا ہوں کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، کہ ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا، روایات بنا دیا۔ محرم آتا ہے، 10 دن کے لیے سب اشکبار ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے سوگ منانے کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ 10 دن کے بعد یوں ہوتا ہے جیسے کوئی حسین تھا ہی نہیں، کوئی مظلومین کا قافلہ تھا ہی نہیں، ظالم ظالم ہے، جھوٹا جھوٹا ہے، زانی زانی ہے، شرابی شرابی ہے، چور چور ہے، ڈاکو ڈاکو ہے، رشوت دینے والا اسی ڈگر پہ چل رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی کہ صرف رونے سے مل جاتی تو اہل بیت کو ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ ایسے ہی ربیع الاول آتا ہے تو 12 دن کے لیے جشن منانے کے پوری دنیا میں پھروں، ہر جگہ میلاد کو منایا جاتا ہے، اپنے اپنے انداز ہیں سارے ملکوں کے، ہر جگہ۔ لیکن کیا میرا نبی صرف 12 دن یاد کرنے کے لیے ہیں؟ کیا آپ کی سیرت، آپ کی ذات، آپ کی ہستی، اہل بیت تو میرے نبی کے طفیل ہیں۔ میرے نبی نہ ہوتے تو اہل بیت بھی نہ ہوتے، نہ حسین ہوتے، نہ حسن ہوتے، نہ علی ہوتے۔ یہ جو کچھ ہے یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں۔ اور اتنی بڑی ہستی جن پر اللہ خود درود پڑھتا ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صرف 12 دن کے لیے جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، نعت خوانی بھی ہے، اور اس کے بعد ایسے بھلا دیا جاتا ہے جیسے ہمارا نہ کوئی راہبر ہے، نہ ہمارا کوئی رسول ہے، نہ ہمارا کوئی ہادی ہے، نہ ہمیں کوئی بتا کر گیا ہے۔ آپ بازار میں جا کے دیکھیں کہ بازار میرے نبی کی بتائے ہوئے ترتیب پر ہیں یا جھوٹ پر ہیں، بددیانتی پر ہیں، کھوٹ پر ہیں۔ ہمارے دفتر اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی سیرت پر ہیں یا ظلم و ستم پر ہیں، درندگی پر ہیں، بربریت پر ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی کیا میرے نبی کی سیرت کا نمونہ ہے یا ظلم و ستم کی عجب درد بھری داستان ہے؟
پاکستان میں جو روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، یہ ہندو تو نہیں مار رہے، سکھ تو آ کے نہیں مار رہے، عیسائی یہودی تو نہیں مار رہے، اپنے ہی اپنوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ اس قدر ظلم، اس قدر بے حسی۔ میرے نبی نے آخری جملہ فرمایا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ آخری حج، آخری تقریر، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے کاٹتے کفر تک نہ چلے جانا۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے میرے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کراچی سے پشاور تک کیا ہو رہا ہے، رونے کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کون سنے گا؟ اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ سننے کے بعد کوئی کان بھی دھرے گا، کوئی زندگی بدلنے کا ارادہ بھی کرے گا؟ ایک دکھ بھری فریاد ضرور ہے، ایک درد بھرا نوحہ ہے، جہاں تک پہنچ جائے جو سن لے، آگے دلوں تک پہنچانے والا تو میرا اللہ ہی ہے۔ سب کچھ ہی لٹا دیا، سب کچھ ہی بھلا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسی نبی نے جاتے ہوئے یہ بات نہیں فرمائی۔ میں وہ راستہ دے کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے۔ اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ ہلاکت آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کو پل پل یاد کرنے کی توفیق دے، ان کے اہل اولاد کو، ان کی سیرت، ان کی قربانیوں کو، ان کے صحابہ کو، ان کی سیرت، ان کی قربانیوں کو اللہ ہمیں پل پل یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 10 محرم قریب ہے، میرا ارادہ تو تھا کہ میں یہ سارا واقعہ، اس کا پس منظر، پھر یہ سارا واقعہ تفصیل سے بتاتا، لیکن میں جب سے حج سے واپس آیا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا، تو میں تفصیل انشاءاللہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں، علماء سے سن لیں، ہر طرف اس وقت اسی قصے کو سنایا جا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا میں ضرور عرض کروں گا کہ جمعہ کی رات، جمعرات کو جنگ چھیڑنے کا ارادہ کر لیا تھا کوفے والوں نے، یعنی جمعرات کو 9 تاریخ کو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں ایک رات سوچنے کی مہلت دو۔ تو وہ سارے کوفے والے بڑے خوش ہو گئے کہ شاید یہ ہماری بات ماننے لگے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشی سے مہلت دے دی۔ تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات قریب ہے، تو ہم سب خوب اللہ سے مانگ لیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، آنسو بہا لیں، اور باقی جو مجھے چھوڑ کے جو جانا چاہتے ہیں میں ان کو اجازت بھی دیتا ہوں، چونکہ انہیں صرف میں مطلوب ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ کر آپ میں جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اسے پوری طرح اجازت ہے۔ کسی نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ تو آپ کے ساتھیوں میں تھے ایک سعید بن عبداللہ، کھڑے ہو کر کہنے لگے، حسین مجھے پتہ ہے ہم آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن کاش جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہیں، اور تیری جان بچانے کے لیے میں ان پہ قربان کر دیتا تو میرے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات تھی۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کی قسم
ہمارے اور جنت میں صرف ایک چیز اب رکاوٹ ہے کہ یہ کوفے والے آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم وہ گئے جنت میں. یہ جذبہ اس وقت پورے لشکر کا تھا. اگلے دن جمعہ 10 محرم، اللہ نے یہ دن آپ کے لیے طے کیا ہوا تھا. جو چھری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی، پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی، اسے حضرت حسین پر چلنا تھا اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا. ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں، ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے. وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئیں. اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے. بس ام سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز. بس ام سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی. مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا، وہ مٹی دکھائی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق تشریف لے گئے اور کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا تو فرمایا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ. ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر. تو ساتھی نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ کہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کا خون گرایا جائے گا اور اس کے ساتھ امت کے بہترین انسان ہوں گے جو اس کے ساتھ شہید کیے جائیں گے اور ان کا خون اس مٹی میں گرایا جائے گا. تو آپ نے حجت پوری کرنے کے لیے دوبارہ ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے، اور میں اس کائنات میں اس وقت مجھ سے افضل کوئی انسان نہیں کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. اگر تمہاری تلواریں مجھ پر چل گئیں تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے لعنت لکھ دی جائے گی، ہلاکت لکھ دی جائے گی. میرے قتل سے باز رہو. ان کے بدبختی چھائی ہوئی تھی، دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھی، لیکن ایک شاہ سوار کا نصیب جاگا، حر بن یزید رحمۃ اللہ علیہ. انہیں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ کے آ کے اس خوشبخت قافلے میں شریک ہو گئے. اس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے. تو آپ نے اپنے لشکر کو، اس سے پہلے تھوڑی اونگ آئی، جب خیموں میں ہی تھے تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو زینب بہن نے پوچھا کہ بھائی یہ ہنسنے کا کون سا مقام ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی خواب میں ملے تھے، فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو خوشی کا مقام ہے. تو آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا. سیدھے ہاتھ میں آپ نے زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑایا اور الٹے ہاتھ پہ حبیب بن مظاہر، درمیان میں اپنے بھائی عباس کو، جو عباس مشہور ہیں جھنڈا بردار. وہ آپ کے بھائی ہیں علی کی دوسری بیگمات میں سے، اور خود آپ سینٹر میں تھے. پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اور پھر تاریخ نے، زمین نے، آسمان نے، سورج نے، ہواؤں نے، فضاؤں نے، پتھروں نے، پہاڑوں نے، کربلا کی مٹی نے، ریت کے ذروں نے، اس کائنات میں وہ منظر دیکھا شاید نہ پہلے کبھی دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا جائے گا. اور انسانیت ان 72 نفوس پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے، اور ان سامنے والوں پر جتنی لعنت برسائے اتنی کم ہے.
عشق و محبت کے دعوے دنیا کرتی چلی آئی، کسی نے اس دعوے کو پال کے دکھایا، اور کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھ لے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اتری تھی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں ایمان والے جنہوں نے میرے ساتھ کیے وعدے سچ کر دکھائے اور اپنے اللہ پر قربان ہو کے چلے گئے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی، پہاڑوں سے ٹکرا گئے، آندھیوں کے سامنے ڈٹ گئے، طوفانوں کے منہ پھیر دیے، لیکن نہ بکے نہ جھکے نہ دبے، گردنیں کٹا دیں، سر دار چڑھ گئے، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب ابھی تو تمہیں دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں گردنیں کٹا دیں، نیزوں پہ چڑھ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، جس دن تمہیں دیکھیں گے اس دن تیرے عاشقوں کا کیا حال ہوگا۔ تو پہلے فردن جنگ شروع ہوئی تو جو بھی کوفے والا آتا وہ قتل ہو جاتا، جو بھی آتا وہ قتل ہو جاتا۔ تو اس پر شمر نے کہا کہ اس طرح تو یہ ہم سب کو کھا جائیں گے، ان پر اکٹھے حملہ کرو۔ پھر حملہ ہوا، کہاں 72 کہاں 3000۔ تو تھوڑی دیر میں سارے انہوں نے پہلے گھوڑ سواروں کو نشانہ بنایا اور تیر مار 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 کے سب کے گھوڑوں کو ختم کر دیا، تو سارے پیدل ہو گئے اور لڑتے 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 لاشیں گر رہے تھے۔ ان کے 10 آدمی مرتے تو کوئی پتہ نہ چلتا، یہاں ایک شہید ہوتا تو خلا پیدا ہو جاتا تھا۔ ان میں سے ایک ایک کئیوں کے سر اڑا کے پھر گر رہا تھا، پھر مر رہا تھا۔ تو زہیر جو آپ کے رائٹ سائڈ تھے، نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر سے فرمایا کہ ان سے کہو، شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو شمر نے کہا، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ تھوڑی دیر رکو، نماز پڑھنی ہے۔ تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں بند کریں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی کہ وہ تیار نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ٹھیک، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ میں ہر جگہ جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں یہ کہتا ہوں، اگر اس وقت یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی آخرت پہ کوئی حرف نہیں آنا تھا۔ ان کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، لیکن اگر یہ نماز چھوڑتے تو امت کو پیغام ادھورا جاتا کہ ایسی مشکل میں شاید نماز معاف ہو جاتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن یہ پیغام سنایا کہ اس حال میں بھی اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، یہ بات بتانا تھا کہ یہ وہ فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، میرے پاکستان کے 18-19 کروڑ عوام میں صرف 10% نمازی رہ گئے ہیں، 90% نماز نہیں پڑھتے۔ جن کو جنت کی سرداری ملی اور اتنی بڑی شہادت ملی، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کس دعوے پہ نماز چھوڑتے ہیں؟ کس دعوے پر ہم اس سے غفلت کرتے ہیں؟ بھائی بہنوں، میری آواز سن رہے ہو تو اللہ کے واسطے سجدوں میں سر رکھنا سیکھ لو، اس کے بغیر کوئی راستہ کوئی نہیں۔ ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو یہ قافلہ آج نماز نہ پڑھتا، جان دے کے آگے جنت میں جاتا، لیکن آدھے الگ ہو گئے، انہوں نے نماز شروع کی، آدھے جنگ کرتے رہے۔ اور میرے خیال میں اس 1500 سال میں، 1535 سال میں ایسی نماز شاید ہی پڑھی گئی ہو۔ اور
ایسا درد بھرا منظر شاید ہی کبھی سامنے آیا ہو. آپ اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے، جب ابلتے خون کے فواروں کے ساتھ جب اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی. جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیا بوسے لیے ہوں گی، اور تحت الثری تک زمین کیسے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا، اور میرے اللہ کے عرش کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب تو ویسے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں واقعہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے جب کبھی بھی واقعہ بیان کیا میں پورا نہیں کر سکا، مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑا. دل اس طرح پھٹتا ہے کہ میں اس کو پورا بیان کر ہی نہیں سکتا. نماز کے بعد زہیر شہید ہو گئے. گر رہے تھے تو انہوں نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ مار کے فرمایا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا الیوم تلقى جدک النبی حسنا والمرتضی علیا. آگے بڑھ حسین، تیرے نانا تیرے استقبال میں ہیں، تیرے بھائی حسن، تیرے والد مرتضی علی تیرے انتظار میں، پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں جنت کے حوریں، آگے بڑھ جنت تیری منتظر ہے. یہ کہتے ہوئے جان دے دی. اس طرح ساتھی کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے. پھر اہل بیت کی باری آ گئی. پہلے تو جان نثار قربان ہو رہے تھے. آپ کے بھائیوں میں عباس، محمد، عثمان، ابو بکر، جعفر، حسین، 5 آپ کے علاوہ 6 حضرت علی کے اولاد، 1 حضرت فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے پھول جنہیں مسل دیا گیا، اور 5 بھائی ساتھ اور باری 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 شہید ہوتے گئے. آپ کے بچوں میں علی الاکبر، علی الاصغر شہید ہو گئے. علی الاکبر، علی الاصغر تو زین العابدین ہیں. علی الاصغر، علی الاکبر، عبداللہ، ابو بکر. پھر آپ کے بھتیجوں میں قاسم، عبداللہ، ابو بکر. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے اون اور محمد. مسلم بن عقیل کی اولاد میں سے جعفر، عبد الرحمن، عبداللہ. پھر عبداللہ بن مسلم بن عقیل، کوئی 15-16 کے قریب ہیں. محمد بن ابی سعید بن عقیل، یہ سب آل رسول ہیں جو باری 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 ذبح ہوئے. ان میں قاسم سب سے حسین تھے. اس سارے قافلے میں جو اہل البیت کا جو قافلہ ذبح ہوا اس میں قاسم سب سے حسین تھے. جب وہ گھیرے میں آئے اور ان پر تلواریں پڑیں تو انہیں پکارا یا عمّا، آئے چچا. تو حسین اس وقت خود بے بس ہو چکے تھے، لیکن زخمی شیر کی طرح اٹھے اور چیرتے ہوئے مجمع کو پہنچے. تو قاسم اپنے باپ نانا سے مل چکے تھے، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا بیٹا آج تیرا چاچا بڑا بے بس ہے. ہائے ہائے، وہ کیا دن ہوگا جب ہمارے نانا ہمارے وکیل بن کر آئیں گے. پھر ان کو اٹھایا، جا کر اہل بیت کے شہداء کے ساتھ ڈال دیا.
آزمائش کی گھڑیاں بھی کچھ باقی تھیں. چھوٹے سے بچے تھے عبداللہ 2 سال کے، حسین کے آخری. علی الاکبر شہید ہو گئے تھے، ابو بکر اور عبداللہ یہ تو خود تنہا رہ گئے تھے. تو ان کو بلوایا، تقدیر شاید ابھی اور اوپر لے جانا چاہتی تھی. ان کو خیال تھا کہ اس معصوم بچے کو کوئی کیا کہے گا، تو ان کو بلا کر جیسے آخری الوداعی سلام محبت، تو ان کو پیار کر کے اپنے گود میں بٹھایا ہی تھا کہ کوفے کے لشکر میں ایک سپاہی ابن الموقت اس کا نام تھا، اس نے جوڑ کے تیر جو مارا تو خطا ہونے کی بجائے وہ عبداللہ کی کیلے میں آ کے ایسے سیدھا پار ہو گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور گردن ایسے ڈھلک گئی. اس وقت اپنے عبداللہ کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، ایسے کر کے لے لیا، ایسے دونوں لپ بھر گئے تو اس کو یوں آسمان کی طرف کیا ایسے. اللہ اکبر. اللہ اگر تو راضی ہے تو کوئی گلا نہیں، ان سے بدلے لے لینا. اور ان کو بھی وہیں ڈال دیا. پھر اس کے بعد اٹھے اور کوفے والوں نے گھیرے میں لے لیا اور شمر کہہ رہا تھا قتل کرو قتل کرو. اکیلے رہ گئے تھے، سب قافلے والے آگے جا چکے تھے. تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کے کندھے پہ تلوار کا وار کیا تو تلوار گر گئی ہاتھوں سے. سنان بن انس نے سیدھا سینے پہ وار کیا نیزے کا، جسے پیچھے گرا. تو پھر اس نے یزید بن خولا سے کہا کہ سر کاٹو، وہ پیچھے ہٹ گیا. تو وہ خبیث خود آگے بڑھا، سنان بن انس، اور اس نے آپ کا سر کاٹا اور نیزے پہ چڑھا دیا. تو عجب واقعہ ہے کہ نبی کے نواسے کو یوں ذبح کر دیا گیا. پھر خواتین کو پکڑا گیا، بچوں کو پکڑا گیا. تو حضرت زینب کا جب گزر ہوا تو لاشیں، سر کٹے ہوئے نیزوں پر، چھوٹے بچے عبداللہ کا سر بھی نیزے پر تھا. تو انہوں نے وہاں چند بول بولے، واہ محمد واہ محمد. زمین کانپ اٹھی، فضا رو پڑی، واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد ہائے محمد، صلی علیک الالہ و ملک السماء. اللہ کا آپ پہ درود و سلام ہو، آسمان کے فرشتوں کا آپ پہ درود و سلام ہو. هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، واہ محمد واہ محمد، بناتک صبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الصبا. یہ آپ کا حسین ہے، آج بڑا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے خون کے تانے بانے کا ہی جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے. آج اس کی بارات ہے، آج آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی نسل ذبح ہے. کسی نے کفن نہیں دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر مٹی ڈال کے ان پر کفن ڈال دیا ہے. تھوڑی دیر پہلے جو
جن کی تلواروں سے حسین کا خون ٹپک رہا تھا، کوئی ایک آنکھ نہیں تھی جو نہ روئی ہو اس وقت، ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جو نہ روئی ہو۔ پھر یہ سارا قافلہ پیش کیا گیا، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اس سے ماری ایسے ہونٹوں پہ، ایسے کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا حسن ہو۔ بس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ابن زیاد جب گھر داخل ہوا، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، تو اس کی ماں کہنے لگی لعنت ہے تجھ پر زیاد کے بیٹے، تو نے نبی کی اولاد کو قتل کیا، جا دور ہو جا میری نظروں سے، کبھی تو جنت کی ہوا بھی نہ لے کر۔ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے سے اس نے آنکھیں پھیر لی۔ پھر یہ سر یزید کے دربار میں بھی پیش کیا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، کو بکواس کی، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ ایسا نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ واقعہ تو آپ پڑھ لیں گے، مجھ سے تو سنایا نہیں جا رہا۔ ہاں میں تھوڑا سا ایک اضافہ بتاؤں گا۔ حضرت حسین کیسے تھے؟ کیونکہ یہ عام کتابوں میں یہ نہیں ملتا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علی مقام کا حلیہ کیسا تھا؟ قد و قامت، کان ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر، درمیانہ قد تھا، نہ لمبا نہ چھوٹا، واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا، کث اللحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی، واسع الصدر، سینہ چوڑا تھا، عظیم المنکبین، کندھے بڑے مضبوط اور بڑے تھے، ضخم العظام، ہڈیاں چوڑی تھیں، رحب الراحہ، ہتھیلی، ضخم الکفین والقدمین، اور ہتھیلیاں بڑی مضبوط اور پاؤں بڑے مضبوط تھے، اور رنگ بڑا خوبصورت تھا، سرخ اور سفید رنگ تھا، ابیض مشرب بحمرہ، سفید رنگ اور اس میں سرخی شامل تھی، متماسک البدن، مضبوط جسم تھا، رجل الشعر، اب اللہ کے نبی کی طرح بال آپ کے گھنگریالے تھے، حسن الصوت، آواز بڑی سریلی تھی، فی صوتہ حنۃ وغنۃ، آواز میں ایک نغمہ تھا، جب آپ بولتے بھی تھے تو لگتا تھا جیسے کوئی بہت سریلا آدمی کسی سر میں بول رہا ہو۔ اللہ نے آپ کو آواز بہت خوبصورت عطا فرمائی تھی، اور اب داڑھی کو خضاب لگاتے تھے، مہندی اور اس میں وسمہ ڈالتے تھے جو اس کو تھوڑا کالا کر دیتا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے امت کے رہبر امام حسین علی مقام کا حلیہ مبارک تھا۔ دونوں بھائی، حسن اللہ کے نبی کا مشابہ تھے چہرے سے کمر تک، اور حسین چہرے سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسن نیچے کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور حسین کمر سے پاؤں تک حسن کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حسین کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، لیکن دونوں اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ ایک کو زہر میں ہائے ہائے فرمایا
جب آخری دفعہ زہر دیا گیا کہ میرے بھائی حسین مجھے بہت دفعہ زہر دیا گیا ہے، اس دفعہ جو زہر دیا اس سے میرا کلیجہ کاٹ دیا، تو اس میں تڑپ تڑپ کے چلے گئے، ایک کا سر نیزے پہ چڑھا دیا، وہاں چلے گئے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میری تمنا تو تھی کہ میں اس کو آپ کو تفصیل سے سناتا، لیکن میں نے کبھی کبھی تیاری کر کے بھی سنانا چاہا تو میں نہیں سنا سکا ہوں، بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا۔ اب تو ویسی میری طبیعت خراب ہے، کتابوں میں پڑھ لیں، اسے یاد رکھنے کے لیے پڑھیں، اور اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ لکھایا تھا، اس وصیت نامے کے ابتدائی چند بول پڑھ کے سناتا ہوں، اور ایک جملے کی وجہ سے مجھے یاد آیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے۔ اپنے بچوں کا نام یہ وصیت تھی، احی قلبک بالموعظہ، دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بنانا نبی کے کلام سے، وقوہ بالزہد، اسے مضبوط بنانا دنیا کی بے رغبتی سے، وظللہ بالموت، اسے قابو میں رکھنا موت کی یاد سے، وقررہ بالفنا، مٹ جانے کا اس سے اقرار لینا، فحذرہ وصولۃ الدہر وتقلب الایام وتقلب اللیالی والایام، اور اسے زمانے کی بے وفائیاں بتانا، ڈرانا، اور بدلتے چہرے، بدلتے بول، بدلتے رنگ، زمانے کے بدلتے گرگٹ کی طرح رنگ، انہیں بتانا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ وفاؤں کا جہان نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے قصے سنانا، وَصِرْ فِي دِيَارِهِمْ، ان کی اجڑی بستیوں میں، شکستہ کھنڈر حویلیوں میں جانا کہ ویران محلات سے پوچھنا، صرف فی دیارہم، وانظر این حلوا، پھر ان میں غور کرنا کہ یہاں ہٹو بچوں کے شور تھے، کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَى قَدْ انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، تم دیکھو گے بچوں کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کر وحشت کے گھر میں، تنہائی کے گھر میں، کیڑوں کے گھر میں جا کے سو گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تم بھی اسی قبر میں جاؤ گے۔ لہٰذا یہ جملہ، فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِالدُّنْيَاكَ بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ، میرے بچے، میرے بیٹے، دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو جائے، دنیا نہ بچانا، آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ دنیا اور آخرت میں کسی ایک کو بیچنا پڑے تو آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا، دنیا کے بدلے میں آخرت خرید لینا۔ ایسا نہ کرنا کہ آخرت بیچ کے دنیا خرید لو تو گھاٹے کا سودا ہے۔ وصیت آگے بھی چلتی ہے، ابتدا بڑی خوبصورت ہے اس کے جملے، اور نبیوں کے بعد سب سے فصیح انسان ہے حضرت علی، تو ان کے یہ چند جملے میں نے آپ کو عرض کیے ہیں۔ اس میں یہ ایک جملہ ہے کہ آخرت بچاتے ہوئے دنیا بیچنی پڑے بیچ دینا۔ یہی کچھ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے اپنی دنیا کو بیچ دیا، جان کے سودے کر دی، اولاد کے سودے کر دی۔ بچوں کے لاشیں گرتے دیکھنا آسان کام ہے، بچہ بیمار ہو تو نہیں دیکھا جاتا، اچھی جائے کہ اللہ میرے جیسا حقیر انسان ان پاکیزہ ہستیوں کو کہاں سے بیان کر سکتا ہے؟ ایک سبق ہے کہ آؤ ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہم بھی عجب لوگ ہیں، اور پورا پاکستان یزید کو، شمر کو برا بھلا کہنے پر لگا ہوا ہے، لیکن کام سارے یزید والے، شمر والے، ابن زیاد والے، ایک کام بھی حسینی قافلے کا نہیں ہے۔ کام سارے ان کے آنسو اہل بیت کے لیے، اور
شرکت شمر کے قافلے میں، زندگی اللہ کے نبی کی دشمنوں والی اور جلد سے ان کی یاد کے. تو یہ بھائیو ایک قدم اور بڑھائیں، ایک قدم اور بڑھائیں. یہ کرنا بھی کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھ کے کوئی محفل کر رہا ہے تو ان کو اجر مل رہا ہے اللہ کے فضل سے. کوئی اہل بیت کے غم میں بیٹھ کے کوئی آنسو بہا رہا ہے، انہیں اجر مل رہا ہے. لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے؟ اس سے تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں. یہ پیغام ہے کہ ظلم کے ساتھی نہ بنو. اگر حضرت امام علی مقام یزید کی بیعت کر بھی لیتے تو ان کی آخرت کو کیا نقصان تھا؟ کوئی نقصان نہیں تھا، جب پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا جنت کے سردار ہیں. نقصان ہونا تھا پیغام پہنچانے میں، کہ پھر یہ پیغام جاتا کہ سودا کیا جا سکتا ہے، ایمان کے سودے ہو سکتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایمان بکنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی. تو آؤ بھائی بہنوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، انقلاب لائیں. وہ نہیں جو سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں. انقلاب لائیں دلوں کو بدلنے والا. انقلاب کہتی دل کے بدل جانے کو ہے، کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے چھوڑ دیں، ظلم و ستم کے راستے چھوڑ دیں، زیادتی کے راستے چھوڑ دیں. میرا دیس ظلم سے بھرا پڑا ہے، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو. میں حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو یا طاقتور کو کیا برا بھلا کہوں. میرے دیس میں جس کا داؤ لگتا ہے وہ ظلم کی آخری حد تک چلا جاتا ہے. مظلوم بھی جب طاقت میں آتا ہے تو ظالم 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 ترین بنتا چلا جاتا ہے. تو بھائیو، اہل بیت کی قربانیوں کے یاد میں ایک سبق سیکھیں کہ ہم ظالم نہ بنیں، ظالم کے ساتھی نہ بنیں، ظلم کے راستے پر نہ چلیں. مظلوم بن جاؤ، حسینی قافلے کے شریک بن جاؤ. ظالم بنو گے تو پھر شمر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا، ادھر ہی سفر ہوگا، اس طرف سفر نہیں ہو سکتا. مظلوم بن جاؤ، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ظلم و ستم، قتل و غارت، چوری ڈاکے، اغوا، رشوت، اس پیسے کو لے کر کہاں جانا ہے؟ ان گوٹھیوں بلڈنگوں کو لے کر کہاں جانا ہے؟ کیا آج جو اوروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے پیچھے موت نہیں کھڑی ہوئی؟ جو اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، کیا قبر کے کیڑے ان کی لاشوں کو نہیں کھائیں گے؟ کیا ان کا کفن ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے؟ کیا موت ان کو بھلا دے گی؟ تو آؤ بھائی، ہم اپنے سال کی ابتدا کریں اس مبارک سبق کے ساتھ کہ ہم ظالم نہیں بنیں گے. میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، فرائض ادا کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، نہ مذہب کے نام پہ قتل و غارت کے بازار گرم کرو. اللہ کی قسم اس کا فائدہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. میری بات پہ یقین نہیں تو اسپین کا ایک چکر لگا لو. میں جا کے میں وہاں آنسوؤں سے نہیں رویا، میں جو کہتے ہیں نا خون جگر اور دل کا رونا، یعنی میرے دل اور جگر سے آنسو نکلے وہاں. اس وجہ سے نہیں کہ یہاں زوال آ گیا، اس وجہ سے کہ جس وجہ سے وہ تباہ ہوئے تھے وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کسی کو ہوش کوئی نہیں ہے. سب علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے عقائد جو میں ہیں مضبوط رہو، نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ، محبت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو. سب کو گلے لگانا سیکھو، اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھو. نوجوانوں سے کہتا ہوں، تعصب سے پاک ہو کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنے عقائد پر مضبوط رہو جو تمہارے ہیں. کسی کو اس طرح نیچے نظروں سے نہ گراؤ کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کس طرح
آگ بھڑک رہی ہے، سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو واجب القتل کہتے پھر رہے ہیں۔ رحم کرو، اللہ کے واسطے رحم کرو۔ بہت تاریکی کا دور ہے۔ بغداد زیر و زبر ہو گیا تھا جب وہاں حنبلی شافعی لڑائیاں تھیں، مالکی حنفی لڑائیاں تھیں، شیعہ سنی لڑائیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکو کو بیچ کے شیعہ بھی مٹا دیے، سنی بھی مٹا دیے، حنفی مالکی حنبلی شافعی سب مٹا دیے۔ 15 لاکھ آدمی تیغ کروا دی۔ اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو برداشت کرو، سیاست کے نام پہ ظلم نہ کرو، مذہب کے نام پہ ظلم نہ کرو، قومیت کے نام پہ، تجارت کے نام پر کسی بھی شکل میں ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ۔ سینے سے لگانا سیکھو، دھکا دینا نہ سیکھو، پیار کرنا سیکھو، نفرت کرنا نہ سیکھو، قریب کرنا سیکھو، دور کرنا نہ سیکھو۔ تبلیغ کا کام ایک تحفہ ہے، اس میں ٹائم لگاؤ۔ تبلیغ نے سینے سے لگا کے لوگوں کو کہاں سے کہاں کے راستے دکھائے کہ آج سٹیج پہ ناچنے والے راتوں کو مسلوں پر رونے والے بن گئے، جسم کو بیچنے والیاں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والیاں بن گئیں، ناچنے والیوں کے بچے حافظ قرآن بن گئے، ناچنے والے گانے والے ان کی اولادیں عالم بن گئیں۔ صرف سینے سے لگانے کا کام کیا۔ 6 بر اعظم میں اللہ نے تبلیغ کے کام کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ مجھے جانے کا موقع دیا۔ میں آپ سب بھائی بہنوں کی محنت کرتا ہوں، آئیں ہم مسلمان بن کے رہیں، امت بن کر رہیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ امت پنے کی بات تبلیغ کے سٹیج سے ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے، جس نے دلوں کو خرید لیا ہے، اور 6 بر اعظم کے کالے گوروں کو اپنا پیغام سنا کر اپنے سینے سے لگایا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا نظام چل گیا ہے۔ میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہو جو آپ میں سے کسی کے بھی دل کو بری لگی ہو، تو مجھے انسان سمجھ کے، بشر سمجھ کے، خطاوار سمجھ کے اللہ کے واسطے معاف کر دیا جائے۔ میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ نیا سال مبارک کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔